انجینئر صاحب بات کر رہی ہیں بخاری کے بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو وہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ منصوص من اللہ ہی ہوگے نا، جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے بالکل کہ میرے بعد بالکل 12 ہوں گے، وہ بالکل منصوص بالکل من اللہ میں نہیں آئیں گے۔ بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے، میں نے ابھی جو کال کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، میں نے ان کو اتنے دکھائے کہ وہ ہر سفر میں جاتے تھے، اپنے جانشین تعین کرتے تھے، استخلف فلان استخلف فلان استخلف فلان، ہر غزوہ میں جاتے تھے کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے مدینے پر یہ کسی کو اپنا جگہ پہ بٹھا دینا کہ بھائی تو لوگوں کا نماز پڑھا دے، کوئی آ جائے تو اس کا مشکل حل کر دے، کوئی مسئلہ آ جائے اس کا جواب دے دینا، تو یہ یا کوئی دوسرے جو کام ہوتے ہیں یہ تم کام چلا دینا، بس جو میرے فرائض ہیں جب تک میں واپس نہ ہوں تو اس کو چلا دینا مدینے میں، یہ ختم نبوت سے اس کا ربط ہی نہیں، یہ باتیں جاہلانہ ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو، آپ کو خود بھی پتہ ہے، اس باتوں میں کوئی آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کر. تو میں عرض کر جی رہا تھا کہ کتاب ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، یا حافظ ابن حجر کا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مدلسین کے تین طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ بھائی کب لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ وہ مدلس ہیں. ان میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ ثوری، سفیان الثوری مثلا، سفیان الثوری کا مثلا ایسے لوگ ہیں. اچھا، تیسرا طبقہ جن کی تدلیس زیادہ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماع ثابت کریں. اب جب وہ شریک کا ذکر کرتے ہیں، شریک ابن عبداللہ النخعی کا، تو وہ دوسرے مرتبے میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اس میں جب ذکر کرتے ہیں وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيسِ، کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ جو تھا یہ خود تدلیس سے بری تھا، یہ تدلیس سے دوری اختیار کرتا تھا. اب ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، یہ خود تدلیس سے دوری اختیار کرتے تھے شریک ابن عبداللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو ہے کیا ہے، دوسرے طبقے میں دارقطنی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدلس تھے، تو یہ 2 صدی کے بعد آئے ہیں، 200 سال کے بعد آئے ہیں کہ ان کی اور دارقطنی نے نہ کوئی سند ذکر کی ہے، نہ کوئی دلیل ذکر کیا ہے، اور نہ دارقطنی کے کتب میں یہ موجود بھی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے دارقطنی کے کتب کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدلس ہے، وہ اس کے کتب میں ہے بھی نہیں. لیکن چلیں پھر بھی دارقطنی نے، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو بغداد میں، وہاں پہ ایک محلہ تھا دارقطن، وہاں پہ کپاس بیچتے تھے لوگ، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کو دارقطنی اسی لیے بولتے ہیں. تو یہ اگر اس نے کہا بھی کہ یہ مدلس ہے، تو پہلی بات ہے کہ اس کا جو تدلیس ہے، اس کا تدلیس جو ہے اگر ثابت بھی ہو تو تدلیس کا خفیف ہے، کم ہے، لذا اس کو سماع کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہہ دے کہ ہر حدیث میں سماع کی تصریح کرے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ یہ خود اس کا مدلس ہونا ثابت ہی نہیں ہے، پہلے تدلیس ثابت کرو پھر بولو. تو کہ آپ کا جو سوال ہے کہ محدثین کے ہاں کیا حصول ہے کہ اگر کوئی شخص مدلس ہے تو وہ ہر حدیث پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدثنی کا کہہ دے. تو میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں کوئی وحی نہیں ہے اللہ کی جانب سے قرآن میں موجود ہو یا کوئی حدیث ہو، یہ وہ چیزیں اصول ہیں جو علماء نے خود بنائے ہیں، اور کسی لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے اتفاق کریں، اور یہ ان مسائل پہ اتفاق نظر بھی نہیں ہوتا، ایسے جزئی مسائل پہ پہلے، کیونکہ نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، یہ وہ جزئی مسائل ہیں جو علماء کے اجتہادات ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے، یہ ہر عالم، اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے، حدیث اگر پسند کی ہو تو اس کو کہیں گے صحیح ہے، اس کے لیے نہ سماع کی ضرورت ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. اگر حدیث اس کو پسند نہ ہو، حدیث کو وہ ضعیف کرنا چاہے تو وہ کہیں سے لے کے نکال دے گا، کوئی اصل نکال دے گا، کہہ دے اصل کی بنا سے وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اصل مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ باتیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں، اور ان امور میں کوئی اجماع نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا موقف ہے. بلکہ اگر آپ توجہ دیں، توجہ سے سنیں میری بات کو، کہ مدلس کون ہے؟ مدلس فراڈی کو بولتے ہیں، مدلس بولتے ہیں فراڈی کو، یعنی فراڈ کرتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، احادیث کی تاریخ میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ صحابہ کے زمانے میں احادیث کا کوئی مجلس نہیں ہوتا تھا، احادیث کا کوئی لیکچر نہیں ہوتا تھا ان کے زمانے میں. پھر صحابہ جب دنیا سے چلے گئے، اکثر صحابہ تو مثلا سنہ 30 سنہ 40 50 تک تو سب صحابہ کی وفات ہو گئی. کچھ صحابہ جو
جوانی میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ سنہ 60 تک 70 80 تک رہے ہیں. تو صحابہ کا بھی کوئی ایسا مجلس نہیں تھا، یعنی آخر تک صحابہ کا کوئی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ کوئی لیکچر دے دیں حدیث کی. بس گفتگو کے دوران کسی نے مثلا کوئی گفتگو کیا ہے، کوئی واقعہ سنایا، یا کسی کو کوئی اس نے مسئلہ بتانا تھا، کسی نے نماز کا پوچھا، کسی نے کوئی پوچھا تو اس کو انہوں نے کوئی حدیث بتا دی تو بتا دی. لیکن ان کا کوئی ایفرٹ ایسا نہیں تھا، کوشش ایسی نہیں تھی کہ وہ احادیث کی مثلا تعلیم دیا کریں. اس کے بعد آتا ہے تابعین. تابعین دو قسم کے ہیں، ایک جو بڑے تابعین ہیں جن کی عمر صحابہ سے ملتی ہے، وہ تابعین، وہ ان تابعین کا بھی کوئی لیکچر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، دروس نہیں ہوتے تھے کہ وہ احادیث کو پھیلا دیں. یہ کہ چھوٹے صحابہ، چھوٹے عمر کے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، لیکن انہوں نے بھائی مثلا سنہ 30 میں اس کی ولادت ہے، سنہ 40 میں ولادت ہے، تو اس نے متاخر صحابہ کو دیکھا، زید ابن ارقم کو دیکھا، مالک ابن انس کو دیکھا، یہ ابو ہریرہ کو دیکھا. ابو ہریرہ، مالک ابن انس یا زید ابن ارقم یا عائشہ، یہ وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لوگ جوان تھے یا ان کی نوجوانی کا زمانہ تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود ان کے پاس حدیث کم ہے. تو ان لوگوں نے ان صحابہ کو دیکھا، اور ان لوگوں سے حدیث سنا. ان لوگوں نے، ان میں سے بعض کم تابعین نے، بہت بعض کم تابعین ان کے مجالس ہوتے تھے کہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تابعین کا ہے. تابعین میں سب اس طرح نہیں ہے کہ سب ان کے پاس مجلس ہوتے ہیں کہ وہ کلاس رکھتے ہیں سنانے کے لیے، نہیں، بہت کم ہے ان کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد سنہ 150 کے بعد اگر آپ جائیں، سنہ 150 کے بعد یہ بات کافی جو ہے یہ پھیل گئی کہ بھئی ایک آدمی آتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو حدیث سناتا ہے کہ میں نے فلانی سے سنا ہے، یا حدیث پاک، اور لوگ آ کے اس سے لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں مدلس افراد پیدا ہو گئے، فراڈی لوگ، کہ انہوں نے کسی سے حدیث نہیں سنا ہے اور کہتے ہیں ہم نے اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے سنا ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے سنا ہے. تو اگر آپ اس تدلیس کے اچھی طرح سے سنیں کہ تدلیس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو اگر یہ مطلب سمجھ آ گیا تو آپ کو وہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ حدیث ہم تک پہنچی کیسی ہے. حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ حدیث میں پہنچی ہم تک اس طرح سے، چین آف نیریشن ہے، سلسلہ ہے، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی کہنا کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے عن فلانے یا حدثنی، یہ بھی جو ہے اس میں بھی بڑی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ شروع زمانے میں جب تابعین حدیث نقل کرتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے فلانے سے سنے، نہیں کہتے تھے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ شروع کے زمانے میں نہیں کہتے تھے، سند نہیں ہوتی تھی شروع کے زمانے میں کہ ہم نے فلانے سے سنا، اس نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، عبداللہ ابن عباس جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. شروع کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. شروع کے زمانے میں کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے، جیسے زہری ہے، یہ لوگ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے، بلغنی، ہمیں خبر پہنچی، یا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے اس طرح کہا، یا کہتے ہیں کہ فلانی عمر بن الخطاب نے اس طرح کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. تو سند نہیں ہوتی تھی. یہ اسانید ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس بات کو اگر یاد رکھیے. اگر آپ نے اس جملے کو سمجھا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسانید سب بعد میں بنائی گئی ہیں اجتہاد کی وجہ سے، کہ انہوں لوگوں نے کو پتہ چلا کہ اب حدیث کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے بھائی، سند کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، کیونکہ احادیث لوگوں نے اپنے اجتہاد سے بنا دیے، احادیث میں ملا دیے. تو بہرحال جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں کہ حدیث کس طرح سے نقل ہوئی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ احادیث پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ غیر علمی طریقہ ہے. آپ اگر کسی بھی مسئلے کو کہ فلانے نے فلانے سے سنا 30 سال پہلے، اس نے فلانے سے سنا 40 سال، اس سے 40 سال پہلے، اس نے فلانے سے سنا 20 سال پہلے، اور بھائی لوگوں کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ ایمانداری سے نقل بھی کریں نا، ایمانداری سے نقل بھی کریں تو پھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی جو میموریز ابھی حالیہ زمانے میں، کیونکہ ویسٹ میں، مغربی دنیا میں ان باتوں پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ لوگوں کے یادداشت پہ کتنا بھروسہ ہو سکتا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ قانونی لحاظ سے جب محکموں میں، عدالتوں میں مختلف کیسز چلتے ہیں تو ان میں شہود کا، وٹنسز کا بڑا رول ہوتا ہے. مثلا وٹنس کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چاقو لے کے آ گیا تھا، بھائی فلانے کو میں نے دیکھا رات کے 10 بجے وہ چاقو لے کے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، چاقو میں خون تھا، اس طرح بس مختلف کیسے چلتے ہیں. تو اس بات میں بڑی تحقیق ہے کہ لوگوں کی جو ہے یادداشت کتنا اچھا ہے. تو عزیزو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے آنکھ سے اس نے کچھ دیکھا ہے کہ فلان شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا،
تو یہ بھی اتنا قابل بھروسہ نہیں. اس میں لوگ بھی اکثر خطا کرتے ہیں. وہ کسی کا مثلا اس سے پوچھے کہ رات کے کتنے بجے آپ نے دیکھا، وہ 10 بجے، حالانکہ وہ 9 بجے ہوتا ہے یا 11 بجے ہوتا ہے. خطا کرتے ہیں. کیا اس کا کپڑا کس رنگ کا تھا؟ وہ کہے گا کالے رنگ کا تھا، حالانکہ اس کا کپڑا ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کا ہو. لوگ اکثر اس میں بھی خطا کرتے ہیں، اکثر لوگ. لیکن جب بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اس نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، تو یہ عزیزو تقریباً یہ بات 100% ثابت ہے کہ یہ انریلائبل ہے. یہ اس کی کوئی اعتنا ہی نہیں اس بات پر. یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. یہ کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی آپ کی یہاں دنیا کے جو قانون کے جو کورٹس ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کو بھی یہ آپ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ یہ سنی باتیں ہیں، یہ بالکل لوگوں کے حافظے قابل بھروسہ نہیں ہوتی. میں نے اپنے خالے سے سنا، خالے نے اپنے سسر سے سنا تھا، اس کے سسر نے فلانے سے سنا تھا. یہ بالکل اس کو یہ ہے ہی افواہ. یہ کہیں گے ہیئر سے. تو جب آپ دیکھیں عزیز بات سنو، اگر آپ اس کے پیچھے چلیں، تدلیس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں کہ تدلیس کیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث کی تاریخ کیا ہے. حدیث کی تاریخ جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا، تو پتہ چلے گا کہ آپ کے فرقے کے جو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، آپ پہ جو ظلم ہوا ہے، آپ کو حدیث کے نام، کہ یہ حدیث صحیح ہے یا فلانا آپ کے نام پہ دیا گیا، یہ اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ کچھ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. اگر آپ بھروسے سے کی بات کریں، علم کی بات کریں، تو بالکل بلا یقین آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ حدیث ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں. جی سر بولو. تو اللہ یاری صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے گائیڈ کیجیے گا. یہ جو ہے نا اہل تشیع کا بھی اصول حدیث تو اسی طرح نہیں ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ان کے شاگرد ہوتے تھے، ان کو کتاب لکھاتے تھے. بہت دفعہ ہوتا تھا کہ خود حدیث لکھ کے ان کو دیتے تھے. اور جتنے اصحاب ائمہ علیہم السلام ہمارے روات حدیث ہیں، سب مصنف محدثین ہمارے ہیں، مصنفین ہیں. ابو بصیر مصنف ہے، زرارہ مصنف ہے، مسلم ابن محمد ابن مسلم مصنف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یونس ابن عبد الرحمن مصنف ہیں. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، سب کے سب مصنف تھے. ہمارے پاس جو سلسلہ سند ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے فلانے سے سنا ہے، اس نے فلانے سے اس کتاب کی اجازت لی ہے. مثلا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابو بصیر سے، روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم سے، زرارہ سے، فلانے نے یہ سب سلسلہ یہ اجازات ہیں. وہ کتاب کا اجازہ ان کے پاس ہے، کتاب کے اجازات ان کے پاس ہے، کہ ان کا اصل کتاب ان کے پاس موجود ہے. صحابی کا کتاب ان کے پاس موجود ہے، اس کتاب سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس جو حدیث ہے وہ بڑا فرق کرتا ہے. ہاں یہ سما پہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تدلیس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس بالکل آپ شیعہ کتب میں دیکھیں، ہمارے پاس یہ سوال پہ فلانی راوی مدلس ہے، اس کو چھوڑ دو. تدلیس ہے ہی نہیں. تدلیس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر، کیونکہ سب کتاب موجود ہے، کتاب سے نقل کرتے ہیں. وہ کلینی جتنی احادیث نقل کرتے ہیں، یا صدوق نقل کرتے ہیں، یا بقیہ ہمارے محدثین نقل کرتے ہیں، وہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کے کتب سے نقل کرتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بہت اہم واقعہ ہے. یہ ہمارے حدیث میں اور آپ کے حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے.